اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ بدھ کا سلسلہ بالخصوص جس موضوع پر چل رہا ہے وہ ہے اسلام کے بنیادی عقائد۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اس موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی، آپ شامل سلسلہ رہیں گے تو علم دین کا خزانہ لے کر اٹھیں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، رجب کا مبارک مہینہ جلوہ گر ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں ایک دعا کا پڑھنا سنت ہے، آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی ویڈیو کالز، آڈیو کالز اور SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، آئیے ہم ویڈیو سوال سے ہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ رئیس عطاری بارسلونا اسپین سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، کیا نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ قبر کے اندر کھانا اور نمازیں ادا کرتے ہیں؟ جی حضور، کیا اشارہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور نیک بندوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں اور کھانا بھی ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے مشہور معراج کا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا کہ آپ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ جی، اس پر علماء نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الرضوان کا تو نماز پڑھنا قبر میں ثابت ہے، اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے بھی ثابت ہے۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر کسی کو قبر کے اندر تو نماز کی اجازت دے تو مجھے جو ہے وہ نماز کی اجازت دے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ان کے ساتھی حضرت سیدنا حمید طویل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب یہ بات پوچھی گئی تو فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت بھی بخشی، اس طرح کہ جب ان کی تدفین ہو گئی اور لحد ہم بند کرنے لگ گئے تو ایک لحد کی اینٹ جو ہے وہ گر گئی، اللہ، اور میں نیچے تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اگرچہ دنیا دارالعمل ہے اور دنیا کے بعد عالم برزخ اور کل قیامت یہ دار آخرت کی چیزیں ہیں، وہاں پر انسان کے اعمال اس اعتبار سے کوئی واجب و لازم نہیں ہیں، صحیح، لیکن یہ ایک فضل ہے، اللہ کا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں پر کہ وہ انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ اب بھی رب کی عبادت کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم پر فرض ہے، بلکہ وہ تو اس بارگاہ میں جانے کے مواقع تلاش کرتے ہیں، ایک محبت میں، اپنے رب سے محبت میں عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ تو دنیا گزرنے کے بعد بھی جب ان پر وہ چیزیں فرض و واجب نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی جو ان کو لذت اور چاشنی اور جو محبت رب کی عبادت سے ملتی ہے وہ اس کے متمنی بعد میں بھی رہتے ہیں۔ کیا بات! ہم تو نماز اس طرح ادا کرتے ہیں کہ بس ہم پر ایک بوجھ ہے، فرض ہے جناب، کرنی ہے اور بس جیسے تیسے وہ پوری ہو جائے۔ لیکن اللہ والوں کا انداز دیکھیں کہ وہ نماز جس طرح ہم آج مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیاوی آسائشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ اللہ والے در حقیقت عبادت کے پیچھے اس طرح بھاگا کرتے تھے، ان کو عبادت سے اس طرح محبت ہوا کرتی تھی۔ گویا کہ جس طرح ہم زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، ان کی اصل غذا وہ عبادت الہی ہوتی تھی، کیونکہ ان کی روح کا تعلق اپنے رب سے جڑا ہوا ہوتا تھا۔ تو وہ اللہ کے وہ بندے تھے کہ وہ عبادت کو رب تعالیٰ سے محبت کی خاطر کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کھانے سے انہوں نے ذکر کیا تو خود قرآن پاک میں ارشاد شہداء سے متعلق فرمایا گیا کہ احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور علماء نے تفسیر میں بیان کیا اور احادیث کی شروحات میں بیان کیا کہ باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے کہ جنتی میوے انہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ فرمایا کہ جو دیگر
مومنین ہیں، عام مومنین ہیں، تو ان کا کھانا بعد انتقال قبر میں یا عالم برزخ میں وہ ایسا ہی ہے جیسا انسان کوئی اپنے آپ کو خواب میں کھاتا ہوا دیکھے۔ تو خواب میں اگر انسان کوئی چیز کھاتا ہوا دیکھے تو اٹھنے کے بعد اس کا پیٹ اس خواب کے کھانے کی وجہ سے بھرا ہوا نہیں ہوتا، بس وہ ایک خواب کسی صورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح مومنین کے ساتھ بھی ہوگا کہ جو عام مومنین ہوں گے ان کے ساتھ جو کھانے کے معاملات ہوں گے وہ خواب کی مثل ہوں گے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، ان کے ساتھ جو کھانے کے معاملات بعد موت قبر میں عالم برزخ میں ہیں وہ ہوں گے کہ جس سے ان کا پیٹ بھی سیر ہوگا اور انہیں اس کی لذتیں بھی حاصل ہوں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات جو ہے مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ ایک تو عبادت اس لیے کرنا کہ اللہ کا فرض ہے، کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، یہ بھی ایک بات ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر کہ وہ میرا رب ہے، مجھ پر اس کی بے شمار عطائیں ہیں، نعمتیں ہیں، اور یوں اس کی عبادت کی جائے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے، اور اس لیے بعض یہ دعائیں بھی کرتے رہے کہ ہمیں قبر میں بھی قرآن کی تلاوت، نماز کی سعادتیں ملیں، تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ کاش ہمیں بھی یہ سعادتیں نصیب ہوں اور ہم بھی جیتے جی اللہ کی عبادت اس لیے کریں کہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ کاش ہمیں یہ توفیق نصیب ہو۔ مزید ہم ویڈیو سوال لیں گے۔ میں عثمان ظفر بارسلونا اسپین سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا جنت میں بھی نمازیں پڑھیں گے؟ اب یہ وہی ایک ہو گیا جس سے قبر کے اندر تو جنت میں نمازیں جو ہے وہ نہیں ہوں گی، قبر سے متعلق تو ملتا ہے لیکن جنت کے اندر نمازیں نہیں ہوں گی۔ ہاں جنت کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جنت کے اندر عبادت، چونکہ عبادت جو ہے اس کا تعلق دارالعمل کے ساتھ ہے، تو جنت کے اندر مسلمانوں کی جو عبادت کہہ لیں وہ تسبیح ہوگی۔ قرآن پاک میں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ آپس میں جب بات چیت کریں گے تو اس کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے کریں گے، اور احادیث میں فرمایا کہ بندہ مومن جنت کے اندر اس طرح رب تعالیٰ کی تسبیح کرے گا جس طرح اپنی سانس لیتا ہے، یعنی ارادتاً اور بغیر ارادے کے اس کے منہ سے جو ہے وہ تسبیح الہی جو ہے وہ جاری ہوگی۔ اور فرمایا کہ ان کا آپس میں سلام کرنا وہ سلام کے ذریعے سے ہوگا، اور ان کی ملاقات کا اختتام، ہر چیز کی اینڈنگ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ان الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ان کے کلام کا اختتام ہوا کرے گا۔ تو نماز نہیں ہے، ہاں ذکر ہوگا، اور وہ بھی عبادت کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح قصد و بلا قصد جاری ہوگی۔ ہاں یہ فرمایا گیا کہ جنت کے اندر جب بندہ مومن جائے گا اور قرآن پاک کا قاری ہوگا تو فرمایا جائے گا کہ تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجات جو ہے وہ چڑھتا جا، تو جتنی تلاوت وہ کرتا جائے گا اتنے درجات کی بلندیاں جو ہے وہ طے کرتا جائے گا۔ اس کی شرح میں بھی علماء نے فرمایا کہ یہاں پر جو تلاوت ہوگی وہ ایک درجات کی بلندی کے لیے ہوگی، تو ذکر و اذکار اور یہ تلاوت قرآن کریم، اور فرمایا کہ یہ تلاوت بھی عبادت کے طور پر نہ ہوگی بلکہ اس تلاوت سے بھی جو ہے وہ انسان کو راحت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنت کی باتیں ہیں، کیا بات ہے مدینہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں اپنی تسبیح کی توفیق عطا فرمائے، اور ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے۔ جی مزید کالس لیں گے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالتحفیظ سنت میں سوال ہے کہ جو میچ میں ہمارے جو بچوں کا میچ ہوتا ہے اس میں شرط لگائی جاتی ہے کہ جو ٹیم جیتے گی اس کو یہ اتنے پیسے ملیں گے اور جو ہارے گی اس کو پیسے کوئی نہیں ملیں گے، تو یہ شرط لگانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جو میچ ہوتے ہیں نا، جیسے مختلف میچز کھیلتے ہیں لوگ، اس کے اندر جو ہارے گا وہ جیتنے والے کو کھانا کھلائے گا، کڑھائی کھلائے گا، یہ کھلائے گا۔ مختلف گھروں کے اندر بھی کھیلے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی لسی پلائیں، اور مختلف موسم کے لحاظ سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہار جیت کی بنیاد کے اوپر اس طرح کسی کے اوپر رکھا گیا کہ بھئی یا تو میرا پیسہ جائے گا یا تمہارا پیسہ جائے گا، کسی ایک کا پیسہ جو ہے وہ جائے گا، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جوئے کی قسم سے ہی شمار ہوتا ہے۔ تو اب اپنا مال خطرے پر گویا کہ پیش انسان جو ہے وہ کر رہا ہے، خطر پر پیش کر رہا ہے کہ ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، کہ یا تو
میرا مال چلا جائے گا یا میں دوسرے کا مال حاصل کر لوں گا. اب مال میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آئے گا تو ہی جوا ہوگا. حالانکہ مال تو ہر وہ چیز ہے کہ جس کو ذخیرہ کیا جاتا ہے, وقت ضرورت کے لیے انسان جمع کر کے رکھتا ہے. لازمی سی بات ہے ایک دودھ والے کے لیے دہی اس کا ایک بہت بڑا مال ہے, لسی ایک مال ہے, کھانے والے کے لیے, ریسٹورنٹ والے کے لیے اس کا کھانا ایک مال ہے. تو یہ تمام چیزیں مال ہی ہیں, صرف کرنسی مال ہو ایسا نہیں ہے, یہ تمام چیزیں بھی مال ہیں. تو ان کی بھی اگر شرط لگائی جاتی ہے میچز میں یا اور گھر میں ہی کسی جو ہے وہ آپس میں اس طریقے سے کوئی بات کے اوپر کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں, اگر ایسی نہیں ہوئی تو تم کھلاؤ گے اور اگر ایسی ہوئی تو میں کھلاؤں گا, تو یہ بھی کرنا اور یہ شرط لگانا بھی جائز نہیں ہے, ناجائز و گناہ ہے. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہند کے راجستھان کے نمباڑا شہر سے. جی جناب میرا سوال یہ تھا کہ کیا نماز کے دوران اگر آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو کیا وضو جاتا رہا, اور کیا ہم توجہ کے ساتھ نماز میں آنکھ کو بند کر کے بھی ہم نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی حضور, آنکھ سے پانی, آنسو کا نکلنا یہ وضو نہیں توڑتا. صحیح, آنسو پاک ہیں. ہاں اگر کسی کو آشوب چشم کی بیماری ہو یا آنکھ کی کوئی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اب اس کو مرض والا پانی آنکھوں سے نکلتا ہے تو وہ پانی ناپاک بھی ہے اور وہ پانی بہنے کی مقدار میں آنکھ سے باہر آئے گا تو وضو بھی توڑ دے گا. عام حالت میں آنسو آ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ پانی بھی پاک ہے. اور جہاں تک بات کی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا, آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا گیا. البتہ اگر اس وجہ سے آنکھیں بند کی کہ خشوع و خضوع حاصل ہو تو ایسی صورت کے اندر بند کرنا مستحب ہے. پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ سامنے شیشہ ہے, اس میں اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے, خشوع و خضوع میں جو ہے وہ خلل واقع ہو رہا ہے, یا آپ ارد گرد ایسا ماحول ہے کہ جس کی وجہ سے خشوع و خضوع جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا, تو اب اگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ایسا پڑھنا مستحب ہے. کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کر لیتے ہیں. پہلا ایس ایم ایس ہمیں یہ ملا کہ قرآن پاک میں جو سجدے آتے ہیں وہ کیسے نکالتے ہیں؟ قرآن پاک میں سجدے آتے ہیں کیسے نکالتے ہیں سے مراد ان کی کیا ہے؟ یعنی ایک یہ ہے کہ پڑھنا, تو قرآن پاک کی جب آپ مکمل تلاوت کریں گے تو مختلف پاروں میں اور مختلف صورتوں میں جہاں پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر سجدہ ہے, جی جی 14 سجدے جو ہے وہ ایک قرآن پاک میں ہیں. ایک سجدہ ہے جو کہ 17ویں پارے کے آخر میں آتا ہے اور اس کے آگے لکھا ہوا ہوتا ہے, عموماً ہمارے ہاں جو کلام پاک ملتے ہیں عند الشافعی, کہ وہ سجدہ امام شافعی کے پیروکاروں کرتے ہیں, احناف کے نزدیک وہ سجدہ نہیں ہے. تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ آسانی سے جو ہے وہ تلاوت کر سکتے ہیں. دوران جب بھی سجدہ آئے تو اب آپ اٹھیں, قرآن پاک بند کریں اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں تو آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا. اور سجدہ تلاوت سنیں یا پڑھیں, دونوں صورتوں میں سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے. ہم اللہ کے نام پر کھانا نکالنا چاہیں تو بتائیں کہ اس کو پکانا پڑے گا, اور جس کو ہم دیں گے تو اس کو یہ بھی کہیں گے کہ یہ اللہ کے نام کا ہے. دیکھیں, کھانا اللہ کے نام کا نکالنا یعنی صدقہ کرنا, جی جی اللہ کے نام پر نکالنا بھی کہا جاتا ہے. تو وہ پکا کر ہی دینا ضروری نہیں ہے, آپ بغیر پکا ہوا بھی جو ہے دے سکتے ہیں کسی غریب کو, مستحق کو, اور اگر پکا کر دیں تو اس میں بھی حرج نہیں. اور بتا کر دینا ضروری نہیں, زکوٰۃ تک میں یہ ہے کہ زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری نہیں. آپ تحفہ یا اور کوئی چیز کہہ کے, قرض دے کر بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اگرچہ وہ آپ واپس نہیں لیں گے, قرض کہہ کر دے رہے ہیں, یا وہ واپس کرے گا تو آپ اسے منع کر دیں گے کہ نہیں میں نے آپ کو معاف کر دیا. بہرحال آپ تحفہ یا عیدی یا کچھ بھی کہہ کر دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مدنی شہر کے ناظرین, اسلام کے بنیادی عقائد الحمدللہ ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مزید ویڈیو سوال لیں گے. محمد اسمد اتاری بات سے عرض کر رہا ہوں, میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ نیک بندوں کی روح اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے جو کہ 7 آسمان کے اوپر ہے, اور کفار کی روح سجین میں چلی جاتی ہے جو کہ 7 زمین کے نیچے ہے. اور پھر
مختلف مرتبوں کے اعتبار سے بعضوں کی روح ان کی قبر پر ہی رہتی ہے۔ بہرحال روح جہاں بھی رہے اس کا تعلق انسان کے بدن سے جڑا رہتا ہے، اور جو بھی عذاب ہوتا ہے یا جو جزا ملتی ہے، ثواب کی صورت میں جو جزا ملتی ہے، جنت کی نعمتوں کی طرف جو اس کے اوپر نعمتوں کا ظہور ہوتا ہے، ان تمام کا تعلق جسم اور روح دونوں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جسم اگرچہ گل سڑ جائے پھر بھی جسم کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک ذرہ ہوتا ہے جسے عجب الذنب کہا جاتا ہے، وہ فنا نہیں ہوتا، اسی پر سارے معاملات ہوتے ہیں اور اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اسی سے کل قیامت کے اندر انسان کا حشر کیا جائے گا، یعنی اسے اٹھایا جائے گا۔ مزید سوال دیں۔ محمد مزمل رضا اتاری یونان کے شہر اتھینا سے عرض کر رہا ہوں، تو مفتی کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو غیر مسلموں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجئے۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں؟ غیر مسلم کے ایسے بچے جنہوں نے کفر اختیار کیا بالغ ہو کر تو وہ تو جہنم میں جائیں گے اپنے کفر کی وجہ سے۔ ہاں جو نابالغ ناسمجھ بچے انتقال کر گئے اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا توقف ہے، خاموشی ہے، آپ نے ان کے بارے میں کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ چونکہ ہم بھی حنفی ہیں تو ہم بھی اس بارے میں توقف رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کا معاملہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جی ویڈیو سوال دیجیے۔ میرا نام طلحہ تائی یوکے کے شہر برمنگھم اسٹیچفورڈ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا جنت میں بھی بازار ہوگا اور کیا لوگ اس میں سے شاپنگ کریں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی شاپنگ کرنی جنت میں؟ شاپنگ بالکل، جنت میں بھی بازار ہوگا، جنتی بازار ہوگا جہاں پر فرشتے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر جو ہے وہ حاضر ہوں گے، تو بالکل جنت میں بھی بازاروں سے شاپنگ ہوگی، اور وہ کسی پیسوں کے بدلے میں نہیں ہوگی بلکہ جو چاہیں گے وہ ان کو وہاں سے دے دیا جائے۔ سبحان اللہ، مزے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نصیب کرے ہم سب کو ایمان پر خاتمہ ہو، جنت میں داخلہ ہو سرکار کے صدقے۔ جی مزید سوال دیجیے۔ My name is Ahmad from UK, Warsaw. My question to you is that how do we get the fear of Allah Azza wa Jal? Jazakallah. غالباً خوف خدا سے خوف خدا کیسے حاصل ہو؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوف خدا کے حصول والے کی تو کیا بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہم خوف خدا حاصل کرنا بھی چاہتے ہیں، خوف خدا کی فضیلت بھی بہت ہے، لیکن خوف خدا حاصل کیسے ہو؟ انہوں نے یہ سوال کیا اور یہ بہت اہم سوال ہے جی کہ آخر ہم خوف خدا اپنی زندگی کے اندر کیسے، کیونکہ خوف خدا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ انسان کو حاصل ہو جائے تو اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو اور کوئی اللہ کی نافرمانی اس سے نہ ہو، اور ہر وہ جگہ کرے، ہر وہ کام کرے جب اللہ کو پسند ہو، اور ہر اس جگہ وہ موجود ہو جہاں رب تعالیٰ کو اس کا ہونا پسند ہے۔ اب خوف خدا حاصل کیسے ہو؟ سب سے پہلے تو یہ کہ خوف خدا کون رکھتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے رب تعالیٰ سے جو در حقیقت ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ خوف خدا کے حصول کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ علماء ان کے پاس علم دین ہوتا ہے، اس علم دین سے انہیں خوف خدا حاصل ہوتا ہے۔ تو اب ضروری نہیں کہ ہر شخص ہی جو ہے وہ عالم بن سکے، لیکن کم از کم جتنا ضروری علم دین ہے وہ تو کم از کم سیکھے، اور اس سے زیادہ جتنا ممکن ہو سکے اس کے لیے وہ علم سیکھے۔ جتنا علم دین حاصل ہوگا اتنا اس میں خوف ہوگا۔ دیکھیں نا، جس کو پتہ ہی نہیں دوزخ کے بارے میں تو اس کو دوزخ کا خوف نہیں ہوگا، جس کو حشر کے معاملات کا نہیں پتہ تو اسے خوف نہیں ہوگا، جس نے ان تمام باتوں کو پڑھا ہوگا، ان روایات کو پڑھا ہوگا، ان آیات طیبات کو پڑھا ہوگا جس میں جو ہے وہ ذکر ہے قرآن پاک کے اندر نماز نہ پڑھنے کا گناہ، نماز نہ پڑھنے کا گناہ، روزہ نہ کرنے کا، اور پھر کل قیامت آئے گی تو اس وقت کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق پہاڑ جیسے جو ہے یہ بادل بن کے اڑ رہے ہوں گے، تو اب خوف انسان کے دل میں پیدا ہوگا۔ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو دنیا داروں سے تو خوف ہوتا ہے، صحیح، بہت سارے کاموں کے اندر ہم لوگوں سے ڈرتے ہوئے تو بچ جاتے ہیں، لیکن وہی کام علیحدگی میں کر رہے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ سے خوف نہیں ہوتا۔ تو یہ انسان کے دل میں خوف یہ جب آئے گا جب کہ
اس بات پر اس کا یقین پختہ ہو اور اس پختہ یقین کے اوپر عمل اس کا ظاہر کر رہا ہو کہ اس کے اوپر اس کا پختہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا. اسی لیے ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھانجے کو یہ نصیحت فرمائی بچپن سے کہ رات تم سوتے ہوئے یہ الفاظ کہہ کر سویا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. فرماتے ہیں یہ بچپن سے جو ہے وہ میں کہتا رہا اور انہی الفاظ نے مجھے اللہ کا ولی بنا دیا. سہل بن تستری رحمۃ اللہ علیہ. تو اندازہ کریں کہ ایک کتنا آسان جملے ہیں، لیکن بچے کے ذہن میں بچپن سے بیٹھ گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اب کوئی بھی غلط کام کرنے جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، بندہ اس سے رک جائے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے خوف خدا کے حصول کے لیے کہ علم دین کے علماء کو در حقیقت حقیقی معنوں میں خوف خدا ہوتا ہے. دوسرا قرآن پاک کی آیات کی تلاوت. قرآن پاک کی تلاوت انسان کے دل میں خوف خدا پیدا کرتی ہے نا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمانی، جب قرآن پاک کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو قرآن پاک کی آیات، اسی طرح ذکر الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر جو ہے وہ انسان کے دل میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. اذا ذکر اللہ تو وجلت قلوبہم، ذکر فرمایا گیا کہ وہ مؤمنین کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان کے پاس کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت جو ہے وہ انسان کو. اچھا، اسی طرح وہ احادیث اور وہ آیات جو کہ خوف خدا سے متعلق ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اس کئی مقامات پر ارشاد فرمایا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اس کے ڈرنے کے حق کے مطابق. ایک اور مقام پہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت کے مطابق رب سے ڈرو. در حقیقت تو انسان خوف خدا کا جو مقام ہے وہ تو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن فرمایا کہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھو، اس سے ڈرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں صفت رحمان رحیم بھی ہے وہیں اس کی صفت جبار و قہار بھی ہے. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے ذہن میں اس چیز کو باور رکھنا چاہیے، حاضر رکھنا چاہیے. تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اسے حاصل ہوگا اور وہ گناہوں کی طرف سے جو ہے وہ ڈرے گا. تو ان تمام چیزوں کو، اسی طرح صحبت، کہ اچھی صحبت انسان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلا سکتی ہے. بری صحبت انسان کو جو ہے وہ بے پرواہ کر دیتی ہے. تو اچھی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے اجتماعات میں شریک ہوں جن میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونے والے لوگ ہوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات میں شامل ہوں. اب وہاں پر ذکر اللہ کے اندر کئی لوگ روتے ہوئے نظر آتے ہیں، دعا ہوتی ہے، رقت انگیز دعا ہوتی ہے. تو ان اجتماعات میں آنے سے بھی بندے کو خوف خدا حاصل ہوتا ہے، رقت قلبی نصیب ہوتی ہے. تو صحبت بہت بڑی چیز ہے جو کہ انسان کو ان چیزوں کے، ان ٹارگیٹ کو اچیو کرنے میں، اپنی دینی ٹارگیٹ کو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا خوف ہمیں نصیب فرمائے. اس کے حصول کے جو طریقے ہیں وہ مفتی صاحب نے بیان فرمائے، کچھ ایسے میں شامل کرتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ زمین و آسمان جو ہے وہ کتنے ہیں؟ کائنڈلی اگر مجھے قرآن و حدیث سے آپ بتا دیں ریفرنس کے ساتھ، کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، قرآن پاک میں بیان کے 7 سماوات، 7 آسمان ہیں. جی. تو زمین اور آسمان 7 ہیں، زمین بھی 7 ہیں اور آسمان بھی 7 ہیں، اور یہ قرآن پاک سے ہی ثابت ہیں. جیسے میں نے 7 سماوات کے الفاظ بیان کیے. اب یہ کہ کن آیات مبارکہ کے اندر آئے ہیں تو وہ آیات نمبر تو ہمیں ابھی یاد نہیں ہے، لیکن آپ اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسی طرح امام اہل سنت کے ملفوظات، بڑے پیارے جو ہے ملفوظات ہیں، اور آپ کے شہزادے مصطفی رضا خان علیہ رحمہ مفتی اعظم ہند نے جمع کیے ہیں. اس میں آسمانوں کی بہت ڈیٹیل موجود ہے کہ آسمان، 7 آسمان کیسے ہیں اور ان کے کیا کیا نام کا بھی تذکرہ ہے اور کتنے بڑے ہیں، ان کی وسعت کیا ہے. ہمارے سابقہ سلسلوں کے اندر بھی اس کا کچھ ذکر ہوا، لیکن آپ ڈیٹیل اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو امام اہل سنت کے ملفوظات جو ہیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت کے نام سے اس کا مطالعہ ہے. اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ بزرگوں کو جو کھانا پیش کیا جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے، کھانا یا کپڑے وغیرہ، تو کیا وہ اس کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں، آپ زندگی کے اندر ان کو پیش کریں گے
تو وہ یوز بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن مقصود میرے خیال سے بعد انتقال جو ہم نیاز کرتے ہیں تو کیا یہ کھانا ان تک پہنچتا ہے یا کپڑے ان تک پہنچتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، در حقیقت اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اب اس کا ثواب کیسے پہنچتا ہے؟ ثواب یوں پہنچتا ہے کہ آپ لازمی سی بات ہے کسی مسلمان کو دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو جب آپ نے صدقہ کیا، اس صدقے کا ثواب جو بارگاہ الہی سے آپ کو ملا، آپ در حقیقت وہ ثواب ان بزرگ کو ایصال کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ایصال ثواب ہے، وہ ایصال ثواب ان کی بلندی درجات میں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ان کے درجات جو ہے وہ اس ثواب کے ذریعے سے بلند ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت بیائی نہیں یہی کھانا یا یہی کپڑے نہیں پہنچتے، بلکہ یہ تو کسی مسلمان کی مدد ہوتی ہے، صدقہ ہوتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اچھا، پھر وہ بزرگان دین خود اپنی زندگی میں یہی تعلیمات دے کر گئے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں، ان کی خیرخواہی کریں، تو اب ہم ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں، اور جو ثواب حاصل ہوتا ہے صدقے کا وہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جو گرلس ہیں، خواتین وغیرہ ہیں، تو کیا چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے؟ بغیر اس کے نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، بغیر اس کے بھی نماز ہو جائے گی۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر زیور کے نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بغیر زیور کے بھی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، عورت کو بغیر زیور کے رہنا یہ منع ہے کہ مکمل طور پر جو ہے وہ زیور کوئی سا بھی نہ پہنے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال اگر بغیر زیور کے بھی نماز پڑھی، بغیر چوڑیوں کی بھی نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ اسکول کے اندر ٹیچر کیا اسلامی بہنوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ لازمی سی بات ہے کہ نامحرم مرد و عورت کا پردہ ہے جی، اور نگاہیں نیچے رکھنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ کیا آپ جب پڑھائیں گے تو نگاہیں نیچے رکھ کر پڑھا سکیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اور سامنے جو خواتین بیٹھی ہوں گی وہ بھی بے پردہ ہوں گی، تو اسلام ایسی بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے کو ایجوکیشن کی اسلام جو ہے وہ مذمت کرتا ہے۔ نظام وہ ہو کہ لڑکے لڑکے کو پڑھائیں اور لڑکیاں لڑکیوں کو پڑھائیں۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسا ہے کہ اسکول کالج وغیرہ الگ الگ ہی ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دارالمدینہ دیکھ لیں کہ مکمل تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہی جو ہے وہ الگ ہے، ایون کہ نرسری اور کے جی کی کلاسز کے اندر بھی کلاسز الگ الگ ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر، اگرچہ کیمپس الگ ایک ہوگا لیکن کلاسز جو کا نظام الگ بنایا گیا، اور پھر میرے خیال سے تیسری سے جو ہے وہ کیمپس ہی جو ہے وہ جدا کر دیے گئے ہیں کہ بچیوں کے الگ کیمپس ہیں اور بچوں کے الگ ہیں۔ تو اگر کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ مزید کالس لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جہان زیب مری، دارالفتاء اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ مرد ہاتھوں پر مہندی لگا سکتا ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیا فرمائیں؟ مرد کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والا بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو کہ عورتوں سے مشابہت کرنے والے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو کہ مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی ہیں۔ تو مہندی ہاتھوں پیروں پر لگانا یہ عورتوں سے مشابہت ہے، تو یہ مرد کے لیے ناجائز ہے۔ شادی کی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے، پوری زندگی تو نہیں لگایا لیکن شادیوں کے موقع پر لگا دی جاتی ہے، وہ بھی ناجائز۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جناب ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے گرمی کا موسم ہے، پیروں کے اندر کیا مہندی لگا سکتے ہیں؟ تو مہندی نہیں لگا سکتے۔ مرد کو مہندی لگانے کی اجازت سر اور داڑھی کے بالوں میں ہے، اور اس کے لگانے میں بھی اس بات کا احتیاط کرنا ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اگر مہندی گھولیں گے تو آپ کی بھی انگلیوں پر لگ جائیں گی، تو یا تو وہ مہندی جو ہے وہ اپنی زوجہ یا کسی محرمہ کے ذریعے سے لگوائیں، یا اگر خود لگانی ہے تو پھر ہاتھوں پر کوئی پلاسٹک وغیرہ کوئی چیز چڑھا کر ہی اس کو لگائیں تاکہ آپ کے ہاتھوں پر مہندی کی رنگت نہ آئے۔ جی، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ اگر بندہ صبح کے وقت ہے اور اس وقت سورج نکل رہا ہو تو پھر نماز فجر کی نماز کس طریقے سے ادا کی جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز، سورج کی پہلی کرن چمکنے کے ساتھ ہی نماز فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ نماز فجر ادا نہیں کر سکتے 20 منٹ تک، کیونکہ 20 منٹ مکروہ وقت ہے، اور اس مکروہ وقت کے اندر کوئی بھی عبادت جائز نہیں ہے۔ نماز کوئی کسی بھی قسم کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، ذکر و اذکار تسبیح وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آنکھ کھلی ہے تو انتظار کریں مکروہ وقت گزرنے کا، جب مکروہ وقت گزر جائے پھر اپنی قضا نماز ادا کریں۔ جی، اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد عقیل شریف اتاری دارالفتاح اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی امام صاحب ظہر اور عصر کی نماز میں جس میں خفی قرات ہے آیت سجدہ اگر اس میں تلاوت فرما لیں اور نماز مکمل کروا دیں تو اب اس سجدے کے بارے میں کیا حکم ہے مقتدیوں کے لیے اور امام کے لیے، اس پر شرعی رہنمائی فرما دیں۔ جی حضور کیا فرمائیں؟ دیکھیں سجدہ تلاوت امام اگر تلاوت کرے گا تو اب سجدہ تو لازم ہو جائے گا اس کے اوپر، اور چونکہ مقتدیوں نے اگرچہ سنی نہیں لیکن امامت کے اندر جو مقتدی والا مسئلہ ہے، مقتدی امام کے تابع ہیں، جو چیزیں امام پر لازم ہوتی ہیں مقتدی پر لازم ہوتی ہیں، سجدہ سہو لازم ہوا مقتدی امام پر تو مقتدی پر بھی لازم ہوا اگرچہ مقتدی سے غلطی نہ ہوئی ہو جب بھی، تو اس لیے سجدہ تلاوت تو لازم ہوگا، اور امام کو اگر آخر میں بھی یاد آ جاتا ہے تو بھی سجدہ تلاوت جو ہے وہ امام کرے، اور امام کو اگر یاد آ جاتا ہے نماز کے اندر تو سجدہ تلاوت کرے گا۔ اب اگر نماز میں یاد نہیں آیا اور پھر نماز کا جو ہے وہ سلام پھیر لیا تو اب کیا کرے؟ اب سجدہ تلاوت جو نماز میں پڑھا گیا اس کا سجدہ تلاوت کی ادائیگی نماز کے بعد نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے۔ اب اس مسئلے میں یہ صورتحال کہ اب اس نماز کا کیا حکم ہوگا، آیا نماز واجب الادا ہوگی یا نہیں، یہ فی الحال ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے کے اندر ہم عرض کریں۔ مزید ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ ہے تو آسان صحیح، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی کنفیوژن ہے شاید کہ پانی کو 3 گھونٹ میں کیسے پینا چاہیے، اگر زیادہ مرتبہ پی لیں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ایک سنت طریقہ ہے ظاہر، یعنی وہ یہ بیان کیا کہ کم از کم جو ہے وہ آپ کے 3 گھونٹ ہوں۔ جی جی، جو لوگ گھٹا جو ہے وہ ایک ہی سانس کے اندر پی جاتے ہیں یہ خلاف سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی 3 گھونٹ پی جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو طلب ہوتی ہے یوں کہ پانی ہی بچا ہوا ہے، جیسے چھوٹے بچے ہیں تو وہ 3 گھونٹ میں پورا گلاس پی جائیں ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، پہلے 2 گھونٹ اگر وہ چھوٹے لے بھی لیں گے تو تیسرا گھونٹ وہ اتنا بڑا نہیں لے سکتے کہ پورا گلاس خالی کر لیں، تو اب وہ زیادہ بھی گھونٹ جو ہے وہ ان کے ہو سکتے ہیں، یا ایک گلاس سے پانی سے جو ہے وہ پیاس نہیں بجھی تو آپ نے دوسرا گلاس لے لیا تو اسے بھی آپ 3 گھونٹ کے اندر ہی جو ہے پی لیں، تو 3 گھونٹ سے کم ہونا یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ کم از کم 3 گھونٹ ہوں۔ اچھا اگر کوئی گناہ ہو جائے اس سے آدمی توبہ بھی کر لے لیکن وہ گناہ کسی کو ریکارڈ کر دے دیا، جیسے میموری کارڈ کا ایک نظام ہے، اسی طرح فلمیں ڈرامے وغیرہ، یہ خود تو توبہ کر چکے جی لیکن اب وہ گناہ تو ہو رہا ہے۔ دیکھیں جو گناہ ایسا ہے جو گناہ جاریہ ہے آپ کا، جی اس میں آپ نے اپنی توبہ کر لی اس حد تک تو ہو گیا، لیکن اب آگے آپ نے جن افراد کو دیا ہے آپ اسے ختم کروا سکتے ہیں تو آپ اسے اولاً ختم کروائیں۔ ختم کروانا اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو کم از کم ان افراد تک جس طرح آپ کے ذریعے سے گناہ پہنچا اس گناہ کا حکم شرعی بھی پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک ایسا ہو کہ جو آپ کی اس نیکی کی دعوت پر عمل کر لے صحیح اور اس گناہ سے باز آ جائے، تو کم از کم یہ ضرور کریں۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے زندگیوں کے اندر کئی ایسے کام کیے جو اب آگے جاری ہیں، اگرچہ وہ اس سے باز آ گئے تو اب اس کے لیے وہ یہی کر سکتے ہیں کہ اگر ان کے فینز ہیں، دیگر افراد ہیں تو ان کو بتائیں کہ دیکھیں میں بھی اس چیز سے توبہ کر چکا ہوں، یہ حرام ہے، اور آپ کو بھی میں یہی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اس سے توبہ کر لیں اور اس چیز کو ختم کر دیں، اپنے پاس سے ڈیلیٹ کر دیں۔ اب پھر بھی اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا، اس کی توبہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی جبکہ سچی نیت کے ساتھ توبہ۔ ٹھیک، اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہو گئی اور 2 سال کا تقریباً وقفہ ہو گیا، نہ بات چیت ہے کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا اس صورت پہ نکاح پہ کوئی اثر پڑے گا؟ فقط ناراضگی کی وجہ سے نکاح پر اثر ان معنوں میں کہ نکاح فاسد نہیں ہوگا، نکاح ٹوٹے گا نہیں۔ جو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے یا بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب اتنے عرصے اگر میاں بیوی جدا رہیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سالہ سال بھی اگر جدا رہیں گے تو نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح اپنی جگہ قائم رہے گا۔ جی مزید کالز دیجیے۔ غلام محی بات کر رہا ہوں، کمپنی میں جاب کرتا ہوں تو روزانہ سفر میں ہی ہوتا ہوں، تو میں نے پوچھنا تھا کہ میرے لیے قصر نماز جو ہے وہ قصر ہی پڑھنی ہے یا پوری نماز پڑھنی ہوگی؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا تو روٹین کا کام ہے، روزانہ آپ نے جانا ہوتا ہے تو آپ پوری پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے مسافت اپنی نہیں بتائی کہ سفر کس طرح کا؟ اگر روزانہ ہی مسافت سفر پر ہی سفر کر رہے ہیں، شہر سے باہر جا رہے ہیں اور 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت
کا سفر ہے، جیسے ٹرین کے ڈرائیورز ہو گئے، پائلٹس ہو گئے، اسی طرح ٹرک ڈرائیورز ہو گئے کہ جن کا کام ہی یہی ہے، تو ان کے کام یہ ہونے کی وجہ سے قصر کے احکام ان سے ساقط ہوں گے، ایسا نہیں۔ جب وہ اپنے وطن اصلی میں پہنچیں گے تو پوری نماز ادا کریں گے، اور جب وہ سفر میں ہوں گے یا وطن اقامت میں ہوں گے تو قصر نماز ادا کریں گے۔ اچھا، یہ مسئلہ خاص طور پر ان جگہوں پر زیادہ درپیش آتا ہے یا لوگوں کی غفلت کا سبب بنتا ہے جو بیرون ملک میں لوگ رہتے ہیں۔ ان کا چونکہ وطن اصلی ان کا اپنا ملک ہوتا ہے، پاکستان یا ہند یا جو بھی ہے، اور وہ وہاں جا کر رہتے ہیں، مثلا دبئی میں جو ہے وہ جا کر رہے، اب دبئی میں وہ یعنی ان کی جو انٹری ہوئی ہے وہ دبئی میں ہوئی ہے، لیکن اب وہ روزانہ دبئی سے کسی اور شارجہ یا اور کسی شہر میں کام کرنے جاتے ہیں اور پھر واپس رات کو دبئی آ جاتے ہیں، ان کے قیام گاہ جو ہے وہ دبئی میں۔ اب جب ان کا جو ہے وہ یہ جانا روزانہ کا ہے اور پورے دن جو ہے وہ جا رہے ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں، یا پورے دن جو ہے وہ جا رہے ہیں یا زیادہ عرصے کے لیے جا رہے ہیں، 2-4 دن کے لیے جا رہے ہیں، 15 دن یا اس سے زیادہ کی مدت پر نہیں جا رہے، اور یہاں بھی ان کا 15 دن رہنے کا جو ہے وہ ارادہ نہیں ہے، روز کا ہی پتہ ہے ان کو مسافت سفر پر سفر کرنا ہے، تو اب یہ دونوں جگہ پر ہی مسافر ہوں گے، دبئی میں بھی اور آگے جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پہ بھی، کیونکہ اگرچہ یہاں پر یہ آ تو گئے ویزے کے اعتبار سے یہ یہیں پر ہی رہائش پذیر ہے، لیکن در حقیقت یہ یہاں پر مقیم نہیں ہے، کیونکہ یہ مقیم اسی وقت ہوتے کہ جب یہاں پر یہ 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کرتے۔ اب یہ کہیں گے ہم نیت تو کرتے ہیں، لیکن چونکہ جب یہ آگے 92 کلومیٹر سفر کر جاتے ہیں تو وہ نیت ان کی باطل ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر دوسرے شہر جانا ہے یا اور کہیں قریب میں جا رہے ہیں لیکن وہ مسافت سفر پر نہیں ہے، وہ 65 کلومیٹر ہے، 70 کلومیٹر ہے، اور دن میں جا کے رات واپس آ جاتے ہیں، تو اب ایسی صورت کے اندر یہ یہاں پر ہی جہاں ان کا وطن اقامت ہے، جہاں پر رہائش پذیر ہیں، رات آ کر یہاں ٹھہرتے ہیں، یہاں پر یہ مقیم قرار پائیں گے، اور دوسری جگہ پر بھی مقیم ہی قرار پائیں گے کیونکہ 92 کلومیٹر کی مسافت پر جا ہی نہیں رہے۔ مزید اس کے احکام سیکھنے کے لیے ایک آسان سا رسالہ میل سنت نے تحریر فرمایا، مسافر کی نماز۔ نماز کے احکام کتاب میں بھی موجود ہے، تو اس کو حاصل کر لیں گے تو مزید معلومات آپ کو ہو جائے گی۔ جی مزید کالس دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالاسلام مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص جس کا کہ نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے جماعت میں، تو اگر وہ نماز نہ چھوڑے اور وہی پڑھتا رہے اور جماعت کے ساتھ اسلام پھیرے، تو اس کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا فرماتے؟ دیکھیں، بے وضو نماز پڑھنا حرام بلکہ کفر تک علماء نے لکھا کہ جان بوجھ کر نماز کی توہین سے کی نیت سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ یہاں پر توہین کی نیت تو نہیں ہوگی ایک مسلمان کی، لیکن شرما حضوری میں یا ویسے پڑھ رہا ہے تو ایک حرام کام بھی کر رہا ہے، اور چونکہ نماز میں نہیں ہے، نماز جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے۔ اب یہ جو وہاں پر کھڑا ہوا ہے تو دوسرے نمازیوں کے لیے قطع صف کا باعث بن رہا ہے، گویا کہ اس کا وہاں کھڑا ہونا نہ کھڑا ہونا ہے۔ ایسا شخص بیچ میں کھڑا ہوا ہے جو کہ نمازی نہیں ہے، جماعت کے اندر شامل نہیں ہے، مقتدی نہیں ہے، تو اس کا ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ شرما حضوری کو چھوڑیں اور یہ دیکھیں کہ آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر سے آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اور پاک ہو کر ہی دوبارہ میری بارگاہ میں حاضر ہو، تو فوری طور پر ناک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف نکل جائیں اور وضو کر کے دوبارہ آ کر نماز میں شامل ہوں۔ جی مزید کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر طاہر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، یہ جو قسطوں کا کام کرتے ہیں انسٹالمنٹ کا، یہ جائز ہے؟ جی، قسطوں پہ کاروبار، قسطوں کا کاروبار فی نفسی ہی اگر آپ بات کریں کہ کوئی چیز نقد میں جو ہے وہ کم قیمت پر ہونا اور ادھار میں یا ادھار میں بھی قسطوں پر اس کی قیمت کی ادائیگی ہونا اور وہ زیادہ قیمت میں ہونا، وہ جائز ہے جبکہ اس چیز کی قیمت ہی زیادہ رکھی جائے۔ لیکن فی زمانہ ہمارے ہاں قسطوں کے کاروبار میں بہت ساری ناجائز شرطیں پائی جاتی ہیں۔ قسط لیٹ ہونے پہ جرمانے کی شرط ہوتی ہے، بعض چیزوں میں انشورنس کی شرط ہوتی ہے اور دیگر ناجائز شرطیں بھی ہوتی ہیں، تو اگر ناجائز شرطیں ہیں تو پھر یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے بھائی کی جو کمائی ہے اس کے اندر بقول ان کے اس میں حرام بھی شامل ہے، اب وہ اگر میری مدد کرتے ہیں، قرض دیتے ہیں، تو اس طرح کی مدد لینا کیسا؟ اب اگر حرام بھی شامل ہے اور حلال بھی شامل ہے، دونوں طرح کا ہے، تو یہ مدد لے تو سکتے ہیں، اس میں یہ گناہ گار نہیں ہوں گے، مگر یہ کہ اب مدد لے رہے ہیں تو اس چیز سے نہ روکیں، ممکن ہے تو ان کو نیکی کی دعوت دیں اور برے کام سے روکیں۔
یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات انسان اگر کسی سے مدد لیتا ہے تو اس کے برے کاموں پر جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کی جو اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے اس کو حتی الامکان حسب موقع حسب مرتبہ جو ہے وہ اس کو ادا کرے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا اسلام کی بنیادی عقائد پر گفتگو کی گئی. مزید بھی دیگر بھی سوالات شامل سلسلہ ہوئے، ان کے ذریعے بھی علم دین حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل مغرب کی نماز کے بعد پھر حاضر ہوں گے. سلسلے دیکھتے رہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.